ادب سرائے صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے، آگ کا دریا، پارٹ 12۔ تخیل میں کتنی طاقت ہے جس نے چند عناصر اور چرندوں پرندوں کو شخصیتیں عطا کی ہیں۔ پرتھوی اور ورونا، اندھیرا، آسمان، اگنی اور اندر، عناصر کی یہ تمثیلیں فلسفے کی اولین مجسم شکلیں ہیں۔ ان کے ذریعے قانون کو مزین کیا جا رہا ہے۔ یہ دانائی کے اولین فلسفی ہیں۔ فلسطین کی پہاڑیاں خاموش پڑی ہیں، اسرائیل کے نغمہ نواز بھی پیدا نہیں ہوئے، مگر ان شاعروں کی آواز برہم ورت پر جھکے ستاروں سے جا ٹکر رہی ہیں۔ یہ صبح کے ستاروں کے راگ ہیں اور خدا کے بیٹوں کی للکار۔ انہوں نے فطرت کے اس عظیم الشان ناٹک کو اتنے بہت سے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان کو کھوج لگی ہے، یہ سب کیوں ہے؟ اس کا مصنف کون ہے؟ اداکار کون؟ تماشائی کون؟ متر روز روشن کو سامنے لاتا ہے۔ ہم سب کا دوست ورونا اندھیرے آسمان کا مالک ہے، سوریا روشنی کا خزانہ ہے، اوشا صبح کی کواری، وایو ہوائیں چلاتا ہے، ماروت طوفان کے فرشتے ہیں، پشو دیوتا سڑکوں اور گلوں کا نگہبان ہے، روز آسمانوں کا چنگاڑتا بیل ہے، عالم بالا کا سوکھ سور۔ ارونا ایک صاف گہری آواز فضا میں گونجی۔ تم نے گھاس پر لیٹے لیٹے پہچانا، یہ اس کی اپنی آواز تھی جو کہ 2000 سال قبل بلند ہوئی۔ وہ اونی شال لپیٹے، کانوں میں کرن شوبھا اور گلے میں سنہری رما پہنے ایک اونچی چٹان پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سر منڈل تھا۔ اس نے پکار کر کہا، کیونکہ اندھیرے آسمان کے نیچے اس سمے وہ تنہا کھڑا تھا۔ ارونا، ہم نے اپنے رفیق، اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے ہمسائے یا کسی اجنبی کا دل دکھایا ہے تو ہماری اس خطا کو درگزر کر، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے تیرے قوانین کی جو خلاف ورزی کی ہو۔ ارونا، اس کی سزا نہ دے۔ اور اسی تاریخ میں کوئی دوسرا شاعر آہستہ آہستہ کہتا تھا، میں جو بے وقوف اور جاہل ہوں، میں نے چاہا کہ دیوتاؤں کے چھپے ہوئے گھر کا پتہ چلاؤں۔ میں نے مینو سے پوچھا جس نے 6 آسمانوں کو سہارا دیا، کہیں یہ وہی تو خدائے واحد نہیں؟ پہلوٹی کے لڑکے کو کس نے دیکھا ہے؟ وہ جس کے جسم میں ہڈیاں نہیں، اس نے ہڈیوں والی مخلوق کو جنم دیا۔ وہ کون جنگل تھا، کون درخت جس کی لکڑی سے یہ کائنات گھڑی گئی؟ وہ کون تھا کہ جو جانے والے کے پاس یہ پوچھنے کے لیے گیا؟ یم، دنیا کا پہلا انسان جس نے مر کر موت کا پتہ لگایا۔ پھر اس شاعر نے سوچ کر دوسرے شاعر کو جواب دیا، وہ طاقتور ترین دنیا کا باپ ہے، وہ مبارک ہے، یعنی شیو ہے۔ اس کے قہر سے گائیں اور انسان مر جاتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، موت مجھے ختم کر دے گی؟ موت کو کون ختم کرے گا؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسان سے اس کی موت کے گھنٹے میں جدا نہیں ہوتی؟ مرنے کے بعد انسان کا کیا ہوتا ہے؟ راجہ پرکشت کی نسل کہاں گئی؟ وہ کون ہے جو کہ ہر شے پر قادر، ہیلیک، ہر شے سے علیحدہ ہے؟ موت سے سہم کر شاعر نے زمین سے استدعا کی، وسیع و مہربان دھرتی ماں اسے اپنی گود میں جگہ، نوجوان لڑکی جو کہ اون کی طرح ملائم ہے تجھے تباہی سے بچائے رکھے گی۔ دھرتی اپنے آپ کو دھیرے دھیرے چکورے دے، اسے اپنے بوجھ سے نہ دبا، اسے آرام کرنے دے، اسے اس طرح چھپا لے جس طرح ماں اپنے بچے کو آنچل اوڑھا لیتی ہے۔ شمشانوں میں روشنی ہو رہی ہے، اگنی اس کو جلانا نہیں، اس کی کھال اس کے جسم کو بھون کر رکھ دینا، اسے کھا لینے کے بعد اس کے پرکھوں کے پاس بھیج دینا۔ جب یہ اپنے پرکھوں کے پاس پہنچ جائے تب خدا کی مرضی پوری ہوگی۔ اور ایسا ہوا کہ اس کی آنکھیں سورج کے پاس جائیں، اس کی سانس ہوا میں تحلیل ہو یا آسمان کے پاس جائے یا زمین پر رہے، جیسے سا کا مقدر ہو، اور اس کے ہاتھ پاؤں پودوں کی شکلوں میں پھر سے نمودار ہو۔ انسان بہت کمزور نکلا جو کہ اپنی ساری دھوم دھام، ساری شان و شوکت،
سارے ارادوں کے باوجود ختم ہو جاتا ہے۔ شاندار شہر نیست و نابود ہو جاتے ہیں، دریا غائب ہو جاتے ہیں، پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑتے ہیں، باغوں میں بسنت منانے والوں کا نشان تک نہیں ملتا۔ ہر شے فانی ہے، صرف ستوپ باقی بچتے ہیں۔ مسرت بیکار ہے، دل کی لگن بیکار ہے۔ اب میں کسے پکاروں، کس کی مناجات کروں؟ اندر کی مناجات کروں، رگ وید کے شاعروں نے کہا۔ اندر کی مناجات کرو۔ آواز باز کشت لکڑی کے مکانوں اور پتھر کے قلعوں میں گونجی۔ اندر کی مناجات کرو، اگر وہ واقعی موجود ہے۔ اندر کا کوئی وجود نہیں۔ دوسرے شاعر نے سوال کیا، اسے دیکھا کس نے ہے؟ میں کس کو پوجوں؟ اور اندر نے گرج کر گھنگھور گھٹاؤں کو جواب دیا، میں ادھر ہوں، او مغنی مجھے دیکھ۔ میں ساری مخلوقات سے عظیم ہوں، نظام کائنات نے مجھے عظیم تر بنایا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، او پہاڑوں پر رہنے والوں، اپنے تیز قہرناک تیروں سے کسی انسان کو، کسی حیوان کو نقصان نہ پہنچا، کیونکہ موت خوفناک ہے، لیکن موسیقی موت کو ختم کر دے گی۔ موسیقی کی وسعت، اس کی گہرائی میں موت کہیں تنکے کی طرح ڈوب کر رہ جاتی ہے۔ موت دراصل بہت حقیر ہے، موسیقی خدا ہے۔ رگ وید کے شاعر چٹان پر بیٹھے رہے۔ نیچے وقت کا تاریک دریا بہہ رہا تھا۔ اس دریا کی سطح پر چھوٹے چھوٹے بھنور پیدا ہو گئے۔ اس اولین موسیقار کے ہاتھ میں وینا تھی۔ انہوں نے 7 سروں کی سرگم تخلیق کر لی تھی۔ سرگم کا ایک ایک سر وینا کے تاروں پر علیحدہ علیحدہ گونج رہا تھا۔ اب سارے تار اکٹھے ہو کر ایک آواز پیدا کر رہے ہیں۔ واسودیو، سارے خدا ایک ہیں۔ اگنی، اوشا، وردنا، سورما، گندھرو، ساری طاقتیں ایک وشو بھونانی ہیں۔ تدایکم، خدا ایک ہے۔ مضراب کی ایک جھنکار سے فضا مرتعش ہو گئی۔ مگر میں کس کی عبادت کروں، کس کی بارگاہ میں قربانی چڑھاؤں؟ اور شاعر نے خود ہی جواب دیا، وشوکرما، وشو دیوا مہمانسی، تو سب کا خالق ہے، خدائے بزرگ و برتر، پرجاپتی۔ کون کھمبا تھا، کون سہارا؟ کس طرح ایسا ہوا کہ وشوکرما نے اپنی طاقت سے زمین بنائی اور آسمان تانا؟ وہی ایک خدا ہے جس کی چاروں طرف آنکھیں ہیں، اور منا، ردباز اور پاؤں، اور منہ اور بازو اور پاؤں، جو اپنے 2 بازوؤں اور پروں کی دھونکی سے دنیا کو گھیرتا ہے۔ سب سے پہلے نور پیدا ہوا، وہ سارے وجود کا خدا تھا، جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ میں کس خدا کی بارگاہ میں قربانی چڑھاؤں، جو زندگی اور طاقت بخشتا ہے، ابدیت اور فنا جس کی پرچھائیاں ہیں؟ میں کس خدا کی بارگاہ میں قربانی چڑھاؤں، وہ جو اس سانس لیتی اور سوتی ہوئی کائنات کا مالک ہے، وہ جس نے فضا میں روشنی کی پیمائش کی ہے، جس نے جگمگاتے عظیم پانیوں کو تخلیق کیا ہے، وہ جو ایکا دیو ہے، اور پران اور اسکھمبا سہارا۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ برہما ہے، خدائے واحد، جو کہ نہ مرد ہے نہ عورت، اس کی کوئی جنس نہیں، کوئی ثانی نہیں، نہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے، نہ یہ کسی کو پیدا کرتا ہے۔ ایکا دیو، برہما، جو کہ بڑھتا ہے، جو باہر لاتا ہے اور پھیلاتا ہے، جو کہ دنیا کی تخلیق کا مادی سبب ہے، لیکن خود غیر مادی ہے، اور دنیا جو اس نے تخلیق کی خود غیر حقیقی ہے۔ محض اوم اصل حقیقت ہے، خلا روشنی اور آواز، لفظ جو اس زبان سے ادا ہوتا ہے، برہسپتی جو پھیلتا ہے، برپست جس کی حیثیت سے برہما خدائے نقد ہے، لفظ جو کہ شروع میں تھا اور خدا تھا۔ مدتوں بعد فلسطین کے حکماء یہ جملہ دہرا کر ایک نئے خیال کا پرچار کریں گے۔ یونان میں لوگوس کے مسئلے کی ترویج ہوگی۔ عہد نامہ قدیم میں صوفیہ علم کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ ویدوں کی تقدیس مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ وید زبان کی شکل میں برہما ہے۔ اب لفظ اور خیالات کے باہم رشتے پر غور کیا جا رہا ہے۔ زبان نے ایک حمد میں کہا، میں وایو اور شیو دیو کے ساتھ گھومتی ہوں، میں مترا، درونا اور اگنی کی مددگار ہوں، میں ملکہ ہوں، دولت جمع کرتی ہوں، میں جاننے والی ہوں، ان سب میں افضل جن کی عبادت کرنی چاہیے۔ بغیر جانے انسان مجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہے، میں جسے پسند کروں اسے برہما، رشی اور اگنی بنا دیتی ہوں۔ میں روڑ کی کمان موڑتی ہوں،
تاکہ وہ جو برہما سے متنفر ہے اسے ختم کیا جا سکے۔ میں جنگیں کرواتی ہوں، میں ہوا کی مانند چاروں کھونٹ پھیلتی ہوں۔ برہما جو کہ بذات خود ذہن ہے اور کنول کے ریشے سے زیادہ لطیف بادل کی چھایا سے زیادہ ہلکا، جو کہ اس کائنات کا حامل ہے، جو کہ اپنے آپ کو تقسیم کرتا ہے تاکہ دوسرے پیدا ہوں۔ وہ دوسرا میں خود ہوں، آتما جو ذہن اور زبان اور سانس کا دوسرا نام ہے، جو کہ خود اپنی گواہ آپ ہے، اور جو روح، کائنات اور پرماتما بھی ہے۔ اب برہمن اور آتما کا مجرد تصور وحدت وجود کے نظریے کے لیے راہیں تیار کر رہا ہے۔ پرجاپتی کے تخیل نے وحدانیت کا بیج بویا۔ شروع میں پانی تھا، جس پر پرجاپتی ہوا کی طرح منڈلایا اور کائنات کی تخلیق کی۔ فلسطین کا فلسفی بعد میں کہنے والا تھا، شروع میں پانی تھا جس پر روحیں دھوئیں کی طرح منڈلاتی تھیں۔ ان شاعروں کے تخیل نے ساری کائنات کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ ان کے لاشعور کی وسعت میں قطب شمالی کی طویل راتیں، مدھم سرخ سورج اور وسیع سبزہ زار تھے۔ کھلی فضائیں، موسم کی تبدیلیاں، پھولوں کے رنگ، بسنت رت کی زردی، سرسوں اور کپاس اور ٹیٹو اور ہار سنگھار اور ساون بادوں کی جڑیاں اور مور کی میاؤں میاؤں کی صدائیں، اور جب درخت جامن فلسفے اور کرندوں سے لد جاتے ہیں، اور خزاں جب دھان کی فصل کٹتی ہے، اور سردیاں جب چوپالوں میں الاؤ چلتے ہیں، اور کھلیانوں کے اوپر ہیمنت کا چاند دھند میں تیرتا ہے۔ یہ موسموں کی راگ مالا انہوں نے اس وینا کے تاروں میں قید کر لی ہے۔ برہما اور شکتیہ کا تصور سنگیت میں ڈھل چکا ہے۔ برہما راگ ہے، سرسوتی راگ رانی۔ 5 سر مہادیو نے تخلیق کیے ہیں، کھرج اور پنچم پاروتی نے بنائے ہیں۔ فضائے بسیط تو نبور، نرمنی اور چترسین کی موسیقی سے گونج اٹھتی ہے۔ یہ عناصر کی موسیقی ہے جسے متشکل کر لیا گیا ہے۔ نٹ راج کا ڈمرو، آکاش تت سما کا مظہر ندا جس میں ساری آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ روڑ آندھیوں کا خدا اپنی پرشکوہ وینا چھیڑ رہا ہے۔ جمنا کے کنارے مہاوشنو بانسری پر نغمہ حیات بجا رہے ہیں۔ گوپیاں، آفاقی طاقتیں اس کی دھن پر رقصاں ہیں۔ کائنات ان گنت سازوں کی جھنکار سے گونج رہی ہے۔ راگ تخلیق ہو رہے ہیں جن کی پردیپ سے آواز کی دنیا جھلملا اٹھی ہے۔ فضائے بسیط میں بھیرو، مالکونس، ہنڈول، میگھ، دیپک، سری کے دیو گرج رہے ہیں۔ اساوری اور رام کلی کی نازک پریاں ہوا میں پر پھیلاتی ہیں۔ جنگل کے پرندے اور جانور بھی شاعر اور موسیقار کے ساتھ اور دوست ہیں۔ ان کی آواز، ان کے رنگ اور ان کی چال کو رقص و نغمہ کے تخیل میں محیط کر لیا گیا ہے۔ مور کھرج میں جھنکارتا ہے، پپیہا رکب میں اپنی گھٹ لگاتا ہے، بکری گندھار میں ممناتی ہے، کلنگ مدھم میں پکارتا ہے، کوئل کی کوپ میں پنچم کا سر ہے، دھیوت گھوڑے کا ہنہنانا ہے، نکھاد ہاتھی کی چنگاڑ ہے۔ تان پورے پر سر چھڑا گیا۔ تان پورے کی آواز جو گیت سے پہلے شروع ہوتی ہے، گیت کے دوران موجود ہوتی رہتی ہے اور گیت ختم ہونے کے بعد تک گونجتی رہتی ہے۔ سر جو ذات مطلق ہے، جو ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے گا، سنگیت کار کے فن میں فلسفے، رنگ و نور، خیالات اور جذبات کا دھارا بہہ رہا ہے۔ ادب سرائے